قرآن پاک میں سب سے زیادہ زور جس عبادت پر دیا گیا ہے عقیدہ توحید کے بعد وہ نماز ہے. سینکڑوں مرتبہ نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں حکم فرمایا ہے. سورۃ الروم کی آیت نمبر 31 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی یہ تو مشرکوں کا طریقہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ ہو مسلمان، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو اور نماز چھوڑ دے؟ نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو. پھر سورۃ المدثر میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کا ایک منظر جو ہے اس کی نقشہ کشی فرمائی ہے آیت نمبر 43 کے اندر، کہ جنتی جو ہے جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو دوستیوں سے وہ کوسچننگ کریں گے، اور ایک کوسچن ان کا یہ ہوگا کہ یہ بتاؤ تمہیں کس چیز نے دوزخ تک پہنچا دیا. یہ جنتی پوچھیں گے دوستیوں سے. تو سورۃ المدثر آیت نمبر 43 وہ کہیں گے، پہلا جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. دوستیوں کی سب سے بڑی علامت کہ نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. اب بعض اوقات شیطان وسوسہ دلاتا ہے کہ یہ تو کافروں کے بارے میں آیتیں ہوں گی، مسلمان نے تو جنت میں پہنچ ہی جانا ہے. تو یہ بھی مسئلہ ذرا قرآن پاک کی روح سے کلیئر کر لیجئے کہ قرآن پاک میں پرٹیکولر انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ وہ نماز کو ضائع کر کے دوزخ تک پہنچیں گے. اور اس کا ثبوت سورہ مریم کی آیت نمبر ہے 59. بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدہ خلف. تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کے جانشین بنے ایسے لوگ، ناخلف لوگ، اضاعوا الصلاۃ، کہ جنہوں نے نماز ضائع کرنا شروع کر دی، واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے خواہشات نفس کی پیروی کرنا شروع کر دی. فسوف یلقون غیا، تو ان قریب ہم انہیں دوزخ کی وادی غی میں داخل کریں گے. یعنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پیروکاروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پھر جانشین ایسے لوگ بنے کہ جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور انہوں نے شہوات کی پیروی کی. ایسے لوگوں کو ان قریب ہم جھونک دیں گے دوزخ کی وادی غی میں. والعیاذ باللہ تعالی. بھائیو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کا وقت کے اندر نماز ادا کرنا، یہ سب سے بڑھ کر محبوب. وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا پھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پھر کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. جہاد کا تیسرا نمبر، پہلا نمبر نماز کا. اور صحیح مسلم کے شروع کے چیپٹر میں کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اگلا مطلب آپ سمجھ لو، اگلا مطلب خود سمجھ لیجئے کہ اس کا کیا بنتا ہے. اور سنن ابی داؤد، جامعہ ترمذی اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. والعیاذ باللہ تعالی. اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. جس کی نماز درست نکلی اس کے اگلے سارے معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور جس کی نماز درست نہ نکلی اس کی اگلی منزلیں مشکل در مشکل ہوتی چلی جائیں گی. والعیاذ باللہ تعالی. اچھا، ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. تو اس میں آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ حقوق العباد میں سے پہلے قتل کا مقدمہ ڈسکس ہوگا اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز ڈسکس ہوگی.
اللہ اکبر. اور کیا معاملات خراب ہوں گے؟ وہ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے لیے قیامت کے دن نماز نور ہوگی، نجات کا سبب ہوگی، اللہ کے حضور اس کے لیے حجت اور دلیل ہوگی. اور جس نے دنیا میں نمازیں ضائع کی ہوں گی اس کے لیے قیامت والے دن نہ تو نور ہوگا، نہ نجات ہوگی، نہ دلیل ہوگی، الٹا اس کا حشر قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.